وہ جس کو میں مانتا تھا کہ وہ نہیں کرتا ایسا، لیکن وہ بھی اس میں ملوث تھا. تو میں چاہتا ہوں جیسے اس کو واپس لے کے آؤں تو کس طریقے سے میں اس کو سمجھا سکتا ہوں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو افیئرس کے تعلق سے میں نے معاملہ کہا، آج وہ دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ اس میں ملوث ہے، اس میں شامل ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ نے آپ کو بچا لیا، چونکہ ایک خاص دوست تھا وہ بھی اس میں شامل ہے، بھائی کو پتا چلا. تو بھائی دیکھیے، میں نے جو کہا ایجوکیشن کے لیے یہ ایک بہت بڑا روڑا ہے. نکاح انسان کا ہونا ہے، ٹھیک ہے، شادی اس کی ہونا ہے، لیکن انسان جو وقت ایجوکیشن کا ہے وہ ایجوکیشن کے ٹائم پہ یہ ساری چیزوں میں افیئر وغیرہ میں لگ جاتا ہے. اور اپنی جوانی اور اپنی زندگی کو ہم دیکھ رہے ہیں مسلم نوجوان برباد کرے، اپنی صلاحیتوں کو برباد کرے. یہ اصل بولے تو عشق مزاجی جو ہوتی ہے، یاد رکھیے یہ ایک قسم کا جذبہ ہے، یہ ہیومن نیچر ہے، یاد رکھیے. اسلام نے اس نیچر کو ختم نہیں کیا، صرف اس کو کنٹرول کیا. اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ بولتے اسلام محبت کا بہت مضبوط محبت کا تصور اسلام میں، لیکن کنٹرول ہے، اس کے پورے خاکے، اس کے لمٹ سے، یاد رکھیں اس کے دائرے ہیں. تو لہٰذا اپنے دوست کی آپ اصلاح کریں، انہیں آپ سمجھائیں کہ یہ جذبہ جو انہوں نے رکھا ہے یہ ابھی ان کے تعلیم کے لیے خطرہ ہے، یہ ابھی ان کے، ظاہر سی بات ہے وہ لوگ خود سے طے کر رہے ہیں تو اسلامی شریعت کے بہت سے حدود ٹوٹیں گے، ہے نا. غیر محرم سے بات کرنا، غیر محرم سے ملاقات کرنا، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر اللہ رحم کرے یہ بات آگے بڑھ گئی تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. ان کے گھر والوں کو پتہ چلے تو کتنا فتنہ ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں اور ان کے جذبے کو صحیح رخ دینے کی بہرحال کوشش کریں. اس کی بہت زیادہ تفصیلات میں چونکہ وقت نہیں ہے، عنوان تعلیم سے تھا، آپ کوشش کریں ان کی اصلاح کریں، اور بہت سارے علماء کی اس پہ کتابیں اور تقریریں وہ سنیں تاکہ کس طرح سے آپ ان کی اصلاح کریں مکمل طور سے انشاءاللہ اس میں آپ کو پتہ چلے. لا الہ الا اللہ، لا الہ. صفائی، اسلام اور مسلمان. شیخ عبد الواجد مدنی سے جانیے صفائی کا کیا ہے مقام اسلام میں. ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. لا الہ الا اللہ، لا الہ. یہ مائک نمبر 1 سے انشاءاللہ اس سوال لیں گے. مجھے آپ کی بات سے بہت امپریس فیل ہوا. آپ نے فیملی کی بات کی تھی کہ بچے آپس میں ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو لے کے وہ رہتی ہے. اب جیسے اگر ایک بچہ فرسٹ کلاس لایا، ایک بچہ سیکنڈ کلاس، اور ماں باپ نے یہ کہا کہ فرسٹ کلاس والا بچہ زیادہ ترقی کرے گا، اور اس نے بھی یہی سوچا، وہ سیکنڈ کلاس والے کو اگر یہ کہنے لگے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تم مجھ سے کمتر ہو، تمہیں مر جانا چاہیے، یا اس کو کوئی بد دعا دینے لگے، تو اس کنڈیشن میں ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑی اولاد کو کیا سمجھانا چاہیے؟ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا. جنرلی فیملیز میں یہ ہوتا ہے، جہاں بچے ہوتے ہیں والدین یہ سوچتے ہیں کہ سارے بچے ایک جیسے ہو، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ خود جب بچے تھے تو سب ایک جیسے نہیں تھے، ٹھیک، سب ایک جیسے ہو. لہٰذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں میں تفرق کرتے، فرق کرتے ایسے کہ جو بچہ اچھا پڑھتا فرسٹ کلاس کہتے تم کامیاب ہوں گے بیٹا، تم دنیا میں بہت آگے بڑھنے والے ہو، تم ایسا کرنے والے ہو، تم ویسا کرنے والے ہو. اور جو کامیاب نہیں ہوتا تو اس کو کہتے کہ تم تو بیکار ہو، ناکارہ ہو، اور پھر بددعائیں دیتے ہیں کہ کچھ فائدہ نہیں ہوا، تمہارا باپ کما رہا ہے لیکن تم پر لگا رہا ہے اور تم کچھ کرتے نہیں ہو، اس طرح سے کہتے ہیں. بڑا بچہ یہ سوچتا ہاں میں تو اب فرسٹ کلاس ہوں تو لہٰذا میں تو انشاءاللہ آگے بڑھنے والا ہوں. وہ بیچارہ دوسرا سوچتا ماں باپ نہیں بول دیا، بددعائیں بھی دے رہے، شاید میں کچھ کام کرنی ہے دنیا میں. تو میں کہوں گا والدین سے، دیکھیے بچوں میں علم کی تعلیم کی وجہ سے اور پرسنٹیج کی وجہ سے اللہ کے لیے فرق مت کیجیے، اس لیے کہ اس میں جو بچی کچی صلاحیت ہے دوسرے بچے میں، دیکھیے اللہ نے ہر انسان میں یونیک صلاحیتیں دی ہیں، اس کو صرف ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایسا گائیڈ چاہیے جو نکالے اس میں سے وہ صلاحیت، اور وہ ماں باپ ہو سکتے ہیں. اور اگر وہی ماں باپ یہ کہے تم تو ہمارے لیے فتنہ بن چکے ہو، تم تو بیکار ہو، تم تو بوجھ بن چکے ہو، اور بددعائیں دے رہے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے. یہ تربیت صحیح نہ ہونے کا نتیجہ ہے، یا جس کو کہیں گے کامیابی اور ناکامی کا کانسیپٹ نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے، یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی بچہ فرسٹ کلاس آئے تو وہی زیادہ کمائے گا اور اچھا ہوگا، اور جو بچہ فرسٹ کلاس نہ آئے تو وہ کم کمائے گا اور اچھا نہیں ہوگا. دیکھیے ہم نہیں جانتے آگے چل کے کیا ہونے والا ہے، ہم نہیں جانتے. اور یہ بات ہم دیکھتے دانشوروں کے اقوال، ٹھیک، APJ عبد الکلام جو بہرحال ہمارے پریسیڈنٹ رہ چکے انڈیا کے، ان کا بھی ایک قول تھا. وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے سب سے بیسٹ مائنڈ اسکول کے لاسٹ بینچز پہ بیٹھتے ہیں. وہ کہا کرتے تھے سب سے بیسٹ مائنڈ اسکول کے لاسٹ بینچز پہ بیٹھتے ہیں. ٹیچر ان کو ایکسپلور کرے، ان کی صلاحیت،
ان کی صلاحیت، جیسے کہ ایک بچہ پیچھے بیٹھا ہے اور وہ مذاق اچھا کرتا ہے، پڑھتا اچھا نہیں ہے، اس کا مطلب اس میں سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، چونکہ مذاق کو سمجھنا ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھار جو کوئی کرتا ہے اور سامنے والا خاموش ہے، لوگ بولتے تیرے لیے زعفران نہیں ہے، مائنڈ ہے. تو گویا مذاق اڑانے والا بچہ شاطر ہے، ذہن کے تیز ہے، اس کی صلاحیتوں کو ایکسپلور کیجئے، اس کا فیلڈ کچھ اور ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ سمجھنے کی ضرورت. تو والدین، میں کہوں گا اللہ کے لیے، بچوں کو صرف پرسنٹیج کی وجہ سے کامیابی اور ناکامی کے سرٹیفکیٹس بچپن میں نہ دے دے. پتہ نہیں یہ آگے چل کر کیا ہو رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو اچھا ہے وہ ناکامی ہوگا اور جو برا ہے وہی کامیاب ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم کیوں یہ سوچتے اور یہ ذہنیت کیوں بنا لی ہم نے. ذہنیت کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور ویسے بھی جو والدین بہت کچھ کرتے ہیں بچوں کے لیے، وہ کہہ سکتے ہیں یہاں تو کچھ نہیں کر کے خالی رزلٹ کے دن. ہمارے والدین کا حال یہ ہے، اللہ رحم کرے، سب کا نہیں لیکن اکثر کا، رزلٹ کے دن پورا جذبہ جاگتا، لاؤ رزلٹ بتاؤ 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 رزلٹ. سال بھر تو یہ نہیں پوچھے کتاب بک بتاؤ، ہوم ورک بتاؤ، کلاس ورک بتاؤ، ٹیکسٹ بک بتاؤ، نہیں، رزلٹ برابر بتاؤ. یہ لائے، یہ کیا تم نے سال بھر. اگر بچے نے آپ کی عزت نہ کر تو یہ پوچھ لیا، ممی آپ نے سال بھر کیا کیا میرے لیے؟ ڈیڈی آپ نے تو بات بھی نہیں کی پورے سال. اور مجھ سے آج آپ سوال کرتے ہیں کہ یہ رزلٹ، تو یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ہم جو ہے سال بھر کچھ نہ کرے اور ایک دن سوچے کہ میں نے جھاڑ لگا دیا تھا. کہاں لگا ہوا جھاڑ؟ حفاظت کون کرے گا جھاڑ کی؟ بکریوں سے اور مرغیوں سے اور ماحول سے اور معاشرے سے. ہاں کون؟ کچھ نہیں. جھاڑ لگا کے چلے گئے سال بھر بعد جھاڑ کہاں ہے؟ دیکھو کتنا بیکار سسٹم ہے. جھاڑ لگا کے گیا تھا ایک سال پہلے، کچھ نہیں ہوا، محنت کرنا ہوتی. تو والدین کا بھی ایک مسئلہ ہے، رزلٹ کے دن پورا سب جاگتا ہے ان کا جذبہ اور جوش، اور ناک بھی اس دن کٹ جاتی ہے. رزلٹ اگر خراب ہے تو ناک کاٹ دیے تمہیں. وہ بھی سوچتا ہوں گا سال بھر تو کبھی دکھتے نہیں حضرت، آج بڑے ناک کاٹتی ہے. حالت یہ کوشش کرے، اور جو والدین کوشش کرتے ہیں نا وہ جانتے ہیں ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، تو ان کے بچوں کی صلاحیت کو ایکسپلور کرے. اور ان میں اس وجہ سے والدین ہرگز تفرقہ کرے، اور خاص طور سے یہ تقدیر کے فیصلے نہ سنا دے کہ یہ کامیاب ہے اور یہ ناکام ہے. ہو سکتا ہے جس کو ناکام سمجھ رہے ہو وہ اس سے اور زیادہ کامیاب ہو، حالانکہ یہ بھی کامیاب ہوگا، یہ اور زیادہ کامیاب، اللہ بہتر جانتا ہے. جی خواتین سے اگر کوئی سوال ہو تو ہم وہاں سے لیں. جی دوسرے مائک سے مردوں سے ہم لیں گے. السلام علیکم، میرا نام محمد یوسف ہے، میں علی گڑھ میں ہی رہتا ہوں، اور ہمارے علی گڑھ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کی ایک برانچ ہے، وہیں تعلیم حاصل کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب بھی مطلب باہر رہتے ہیں، گھر میں والدہ وہ بھی زیادہ پڑھی ہوئی نہیں ہے. ہمارا اور جو بھائی ہے مطلب گھر پہ ٹی وی بھی نہیں ہے، لیکن آج کل جب موبائل کا دور آ گیا ہے تو اکثر موبائل ہم جب دیکھتے ہیں تو اکثر غلط چیزیں ملتی ہیں. تو ہم اس کو کس طریقے سے ابھاریں کہ ہمارا بھائی مطلب جو صحیح اسلامک ویڈیوز ہیں ان کو دیکھے اور وہ خود بھی ایک اچھے انسان بن جائے؟ مطلب وہ اس کو کس طریقے سے ہم ابھاریں کہ مطلب موبائل کا غلط استعمال نہ کرے وہ؟ دیکھیے بھائی نے ایک سوال کیا کہ وہ طالب علم اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایک جو ہے جامعہ سے پڑھ رہے ہیں اور ان کے بھائی ہے لیکن والد صاحب باہر ہے، اور چھوٹا بھائی جو ہے موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہے، تو اس کو کیسے سمجھائیں؟ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ بچوں میں ایک فطرت یہ ہوتی ہے، وہ لوگوں کو جو کام کرتے ہوئے دیکھتے وہ کام کرنا چاہتے ہیں. جس کی اگر میں مثال دوں، ایگزامپل دوں، تو ایک زمانہ تھا، آج سے 10 سال پہلے کا زمانہ یا 10 سے 15 سال، جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو بچہ سب سے پہلے کیا مانگتا تھا؟ کیا مانگتا تھا؟ والد کے ہاتھ میں کی گاڑی کی چابی. کیوں؟ تو وہ دیکھتا تھا والد کنٹینیوسلی گھر میں ہے تو چابی 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 کہاں ہے؟ چابی رکھے گا، چابی اٹھا کے رکھو، چابی گھومی تو مشکل ہوتی ہے، چابی کہاں رکھ دیجیے، چابی کا یہ معاملہ، چابی نہیں تو گاڑی چالو نہیں ہوگی. تو چابی، بچہ آتے کیا آپ کو بولتا تھا؟ چابی مانگتا تھا. آج بچے کیا مانگتے گھر میں آتے؟ ہینڈ سیٹ، موبائل مانگتے. اب چابی کا دور چلا گیا. تو بچے وہی چیز مانگتے جس چیز کو وہ بڑوں کو بار بار بولتے ہوئے اور کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اب ٹھیک ہے گھر میں آپ کے ماحول نہیں ہے یہ سب چیز، پھر بھی لیکن موبائل کا ایک کلچر ہے، سبھی لوگ موبائل یوز کریں. تو اگر ان کو ایسی کسی چیز کی عادت ہو گئی ہے تو سب سے پہلے یہ کریں کہ کوشش کریں کہ اب اس کو کنٹرول میں کیسا لایا جائے. جیسا ہوتا ہے نا کسی کو ایڈکشن، نشے کی عادت ہو جائے تو اچانک نہیں چھوڑتا ہے، دھیرے دھیرے کر کے اس کے ساتھ نکوٹین اگر لیتا ہے، مطلب سگریٹ وغیرہ پیتا تھا، اس کا لیول کم کرتے کرتے کیا جاتا. تو یہ جو آپ نے کہا نا دیکھنے کا نشہ ہے، یہ میں جانتا ہوں ایسے بچے جو اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نہ دیکھے ہینڈ سیٹ یا ٹی وی، وہ ریسٹلیس ہو جاتے ہیں، وہ ستاتے ہیں والدین کو، تکلیف دیتے بلکہ کاٹتے بھی کبھی کبھار. 4 5 6 سال کے بچے بھی کہ وہ لگا کے دو ہمیں. تو یہ ایڈکشن ہے. اس ایڈکشن کو آپ کوشش کریں دھیرے کم کریں اور اس کو کنورٹ کرے. فار ایگزامپل اگر وہ کچھ بھی اور دیکھتے ہیں کوئی اور چیز تو کنورٹ کرے ان کو اسکالرس کی تقریریں یا ایسی چیزیں جو ان کو پسند آئے، دھیرے کر کے کرے اور ان کو گزارش کرے. اور کنٹینیوسلی ایک بات کہوں گا، والدین بچوں کو ضرور سمجھائیں. نصیحتیں کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے.
میرے اس پروگرام کی شروعات میں لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں دہرائی گئی جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی تھی. نصیحتیں کیجیے کنٹینیوسلی. والدین کا کام ہے بچوں کو نصیحتیں کرے. تو اس بچے کو، آپ کے بھائی کو، آپ کے والد فون کے ذریعے، آپ کی والدہ ساتھ رہتی ہے، کنٹینیوسلی ہیمر کرے بہت اچھے انداز سے، بیٹا یہ ایسا کرو، بیٹے یہ ایسا کیا کا بیٹا، یہ سنا کرو. ہو سکتا ہے تھوڑے دن وہ جھنجھلائے، رپلائی کرے، لیکن آپ سوچئے کہ ابھی کچھ مسئلہ ہے اس لیے وہ رپلائی کر رہے ہیں. برا نہ مانے، توہین نہ سمجھے. اور ان کو جیسا کہ ایک بچہ چھوٹا آنکھ کی طرف جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو روکتے ہیں. اس کو سمجھتا نہیں، اس کو تو اٹریکشن دکھتا ہے. اگر وہ آپ کو کاٹے، آپ جب روکتے بیٹے مت جاؤ، کاٹے تو آپ کیا کرتے؟ اس نے کاٹا تو آپ پنچ مارتے اس کو کہ میں آنکھ سے روک رہا ہوں، تم جاؤ جاؤ آنکھ میں جانا تو جاؤ، میں تو اچھا کام کر رہا ہوں. اس کو نہیں سمجھ رہا. تو ابھی سمجھ لیجیے ان کے فیس بھی ایسی. تو اگر وہ کچھ برا کہہ دیں، کچھ غلط بات کہیں، تیز کرے، تو دھیرے دھیرے سمجھائیے. سمجھا کے اس شوق کو، جو کچھ چیز دیکھ رہے ہیں اس کو کنورٹ کرے کہ تقریر ہے یا ڈاکیومنٹریز دیکھیں. اور دھیرے دھیرے اس کا لیول 2 گھنٹے دیکھتے تو 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ دیکھتے تو 45 منٹ، 45 منٹ آدھا گھنٹہ، دھیرے دھیرے کم کرے. انشاءاللہ عزیز وہ کریں گے. اور پھر ماں کے پاس ایک سب سے زبردست چیز جو ہے وہ دعا ہے اس کی، ہے نا. تو دعا کرے انشاءاللہ، اس کوشش کے ساتھ دعا، دونوں مل کے انشاءاللہ ایسے نوجوان یا ایسے بچے جن کو ایسے ایڈکشن ہے، انشاءاللہ اس کا حل ضرور نکلے گا انشاءاللہ عزیز. بس یہ ہمارا آخری سوال تھا. ہم اس سیشن کو یہیں ختم کریں گے کیونکہ اگلے اسپیکر انشاءاللہ عزیز آئیں گے اور اپنی جو ہے تقریر آپ کے سامنے رکھیں گے. ریکویسٹ آئی ہے تو بہرحال جو ہے اس کو ہم ایک سوال آخر لے لیتے ہیں. جی. My name is Irfan Khan. I'm an employee of Aligarh Muslim University. I would share a small life experience with you. I've got 4 brothers. When they got married, they were about to beget children. When they were about to beget children, they developed an urge or an insight, you can say, to send their would-be newborn, once they get older, 5, 6, 7 years old, to madaris and make them, good alims or good fazils or for that matter, qari. But in due course of time, as their children grew, they changed their mentality, they changed their attitude. And then at the end of the day, they thought that sending their children to madaris and making, hafiz or hafiza out of them would be a waste of time, or you can say would be a waste of money, because it is a pre-thought orthodox ideology that children who are sent to madaris, they do not become successful. As a parent, as a father, I have got 2 sons. One is 5-year-old, his name is Areeb, and the second one is 3-year-old, his name is Abdullah. I have decided once for good that both are going to become Hafiz al-Quran. Success has nothing to do with what they become and what they do not. The second thing is that, the second part of the question is, in families where the parental lineage, generation from generation to generation, belongs to business class, they are now coming forward and sending their children to the field of education. On the other hand, ایک سوال میرا یہ کہ یہ ذہنیت کیسے بدلیں کہ اگر وہ تجارتی معاملات ہیں گھر میں اور بچے کو وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھیجنا چاہ رہے ہیں، اور اگر کہیں کسی گھر میں بچہ تجارت کی طرف انکلائنڈ ہے اور زبردستی اس کے اوپر بالکل شدت کے ساتھ یہ زور دباؤ ڈالا جائے کہ نہیں تم کو ایجوکیشن میں ہی جانا ہے، تو یہ دونوں چیزیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ذہنیت کیسے بدلی جائے. بھائی کے سوال کا میں مختصر جواب دیتا ہوں. پہلا حصہ یہ تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو عالمیت وغیرہ کے لیے ڈالتے ہیں لیکن یہ سوچتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا فائدہ، اس لیے کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو یاد رکھیے یہ ایک ہماری مینٹالٹی کا نتیجہ جو آج ہو چکی ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے شارپ اور بریلینٹ بچے ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اسکول کالجز میں. اور جو بچہ کچھ نہیں کرتا تو والد اس کو ایز اے وارننگ بولتے ہیں مدرسہ ڈالوں، اگلے سال فیل ہوئے نا تو مدرسہ جانے والے ہو تم، یہ وارننگ دی جاتی، جس سے ایک سائیکالوجی بچوں کی ڈیولپ ہوتی ہے کہ مدرسہ اچھی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہیں اسکول جو بچے جاتے ہیں ان کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے، مجلس اور محفلوں میں اسی کا ڈسکشن، بچہ کہاں جا رہا ہے، کون سے اسکول میں جا رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کون سا بورڈ ہے، اس طرح سے ہوتا ہے. مدرسے کا کوئی پوچھتا نہیں کون سا بورڈ ہے اور کہاں جا رہا ہے اور کون سے مدرسہ، ٹھیک ہے ان کا بچہ مدرسہ. ہم نے خود مارجنلائز کیا، مطلب ہم نے خود اس چیز کو ہلکا سمجھا، بیکار سمجھا. ٹھیک ہے. جس کے نتیجے میں ہوا یہ، اور ہم نے کیا بھی ہے کہ ایسے ہی بچوں کو وہاں ڈالا جو نہیں پڑھ سکتے تھے، سب نہیں لیکن ایسا ہوا اکثریت میں، اور ایسے ہی بچوں کو وہاں بھیجا جو کچھ نہیں کر پا دنیا میں، اور کہا کہ جو کچھ نہیں کرتے وہی مدرسہ جاتے ہیں. ایک غلط امیج ہم نے کریٹ کی سب سے پہلے. ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سماج میں ایک بات پھیل گئی کہ جو اسکول جاتا ہے بہت اچھا اس کا معاملہ ہے، مدرسہ جانے والا بیکار ہے یا کمتر ہے یا کامیاب نہیں کہلوائے گا. اس سوچ کو تو ہم کو ڈسکس کر کے بات چیت کر کے بدلنے کی ضرورت ہے کہ وہ تو اللہ کا علم، اس کے دین کا علم، قرآن کا علم حفظ کرنے جا رہا ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، یاد رکھیے. اور اللہ کے پاس بہت بڑا مقام ہے. آپ نے کہا کہ اپنے 2 بچوں کو آپ حفظ میں ڈالنا چاہتے ہیں، بالکل ڈالیے حفظ کے ساتھ، لیکن ان کو اکیڈمک ایجوکیشن اسکول وغیرہ بھی ڈالیے. اور یہ بالکل ممکن ہے آج کل ماشاءاللہ، وہ بھی کروائیے تاکہ آپ کا بچہ جہاں حافظ ہو وہ قرآن کی آیتوں کو بہت اچھے سے سمجھتا ہو، اس لیے کہ وہ ریلیٹ کر سکتا ہو آج کے ماحول اور معاشرے سے. اس چیز کو یہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا سوال کا حصہ تھا کہ ایک فیملی ہے جو بزنس کلاس ہے، وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں ڈال دیں. ایک بچہ جو ایجوکیشن گین ہی نہیں کرنا چاہتا، بزنس کرنا چاہتا، وہ فورس کرتے ہیں. تو دیکھیے سرٹن لیول آف ایجوکیشن تو سب کو گین کرنا ہی ہوگا، بیسک، جس کو ہم کہیں گے آج کے دور میں گریجویشن. مان سکتے ہیں کہ بیسک ایجوکیشن آج گریجویشن. سرٹن لیول کے بعد میں کہوں گا پھر بچے اپنی فیلڈ کو طے کر لے کہ مجھے اب اس کے آگے نہیں پڑھنا ہے، یا ایٹ لیسٹ 12th ہو سکتا ہے کسی علاقے میں، یا کہیں 10th ہو سکتا ہے. سرٹن لیول کے بعد میں کہوں گا وہ بچہ پھر بزنس کرے، ٹھیک ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ بھی نہ کرے کہ نہیں مجھے تو بزنس کرنا ہے اور میں اسکول مدرسہ کالج جاؤں گا ہی نہیں، یہ غلط ہوگا. لہٰذا جو بچے بزنس کرنا چاہتے ہیں، پیرنٹس ان کو بیسک ایجوکیشن دلائے ایک سرٹن لیول تک، اس کے بعد وہ چاہے تو ایجوکیشن گین کرتے رہے اپنے بزنس کے ساتھ. اور دوسری طرف وہ فیملیز جو بزنس کلاس ہے وہ چاہتے اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں ڈالے، تو یہ ایک اچھی بات ہے. چاہے وہ ایجوکیشن گین کرے پھر بزنس کرے، چاہے پھر وہ جو ہے ایک سرٹن لیول ایجوکیشن گین کر کے بزنس کرے. لیکن میں والدین سے یہی کہوں گا بچوں کی خواہشات دیکھیے، ان کے انٹرسٹ دیکھیے، اور انٹرسٹ دیکھنے کے بعد ان کو جو ہے اسی فیلڈ اور فن میں بڑھاوا دیجیے. تو انشاءاللہ عزیز دنیا نے دیکھا، ہم لوگوں نے دیکھا، انجینئرنگ کا ایک ڈراپ آؤٹ اسٹوڈنٹ تھا جو فرسٹ ایئر اپنا کلیئر نہیں کر سکا، لیکن آج دنیا کی سب سے بڑی IT کمپنی چلاتا ہے، جس کے ساتھ ایسوسیشن یا اٹیچمنٹ یا جاب کرنا لوگ پریولیج سمجھتے اپنا، مائکروسافٹ، ٹھیک ہے. لیکن میں بڑھاوا نہیں دے رہا، جو فیلئر سے بہت خوش ہو کہ بہت اچھا ہوا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کا ایک انٹرسٹ تھا، اس نے وہ کام کر دکھایا. تو اگر ایسا بچہ انٹرسٹ ہے اس کا سرٹن لیول آف ایجوکیشن، اس کے بعد وہ اپنے فیلڈ میں جائے انشاءاللہ پھر ایجوکیشن بھی گین کرے، وہ کام کرے، یہ فائدے مند ہوں گا. اسی پہ اپنی بات ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ایئر لائن انڈسٹری میں، ہاسپٹالٹی انڈسٹری میں کیسے لوگ بیہیو کرتے ہیں، کیسے بیہیو کرنے کی ٹریننگ انہیں دی جاتی ہے. باس کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ گیٹ آؤٹ، تو وہ شخص کیسے پیش کرتا ہے؟ یس سر، بہت ہی زیادہ درگزر کرتا ہے، بہت زیادہ معاف کرتا ہے اپنے باس کو. جب تک میرے ساتھ اچھے ہو تب تک میں اچھا ہوں، اور اگر میرے ساتھ برا کرو گے تو دیکھ لو مجھ سے برا کون ہے. یہ اچھے اخلاق کا ڈیفینیشن نہیں ہے. لا إله إلا الله لا إله إلا